دوستوں سے میں بھی ایک اور بات کرتا چلوں آپ سے، میں سمجھاؤں آپ کو. دیکھیں بات سمجھیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. یہ جو مذہب ہے نا، مذہب اور دین کیا ہے؟ ہم مذہب کو تو فالو کر رہے ہیں، ہم نے دین چھوڑ دیا. ایکچوئل تو دین ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے، اور آپ نے سنا ہوگا نا، دین محمدی، دین ابراہیمی، دین حنیف، یہ چلتا رہا. اب کیا ہوا، ہمیں ایک سازش کے تحت ہمیں مذہب دین سے ہٹا کے مذہب میں ڈال دیا. مذہب میں کیا ہے؟ کوئی بھی مذہب ہوگا نا، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں مذہب میں. 1 کلو کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں مذہب میں کہ آپ کوئی بھی مذہب ہوگا، آپ مذہب میں اللہ کو کیسے مانتے ہیں، کس طریقے سے مانتے ہیں، اس کی عبادت کیسے کرتے ہیں، اس کی مذہب میں عبادتیں کیا ہوتی ہیں. پھر مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب مرتے ہیں تو آپ کی تکمیلہ، آپ کی جو تدفین ہے وہ کیسے ہوتی ہے. یہ مذہب ہے. اب ہم نے مذہب تو پکڑ لیا، روزہ، نماز، حج، یہ مذہب ہے. یعنی مذہب میں عبادتیں ہیں، اور دین میں وہ زندگی ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ زندگی اس قرآن کے مطابق گزارنی ہے، وہ دین ہے. مذہب بھی اسی میں ہے، لیکن مذہب پہ ہم ڈٹ گئے، دین ہم نے چھوڑ دیا. اب دین کیسے آئے گا؟ جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے پایا. کیونکہ ہم ظاہری بات ہے عالم تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جب ہم ذکر و اذکار میں لگے، اور جب قلب میں کچھ نور جانا شروع ہوا، اور جب نفس پاک ہونا شروع ہوا، اس کی شکلیں چینج ہوئی، یہ نفس امارہ، لمامہ، اور پھر مطمئنہ. جب یہ اس طرح مطمئنہ، تو ظاہری بات ہے وہ تو نبی اور ولیوں کا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال جب اللہ نے ہم پہ مہربانی کی اور جب ہم اس طرح بڑھے، تو پھر دین قائم ہونے لگا. کیا؟ پھر اندر جو چیزیں آئیں نا، اس کی وجہ سے ہم نے دنیا میں دین کو سمجھا. ہم نے جھوٹ بولنا، لفاظی کرنا، حق مارنا، ظلم کرنا، اور لوگوں کی تذلیل کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا اور ناجائز کرنا، سب ہم چھوڑتے گئے اور اللہ کے دین پہ قائم ہوتے گئے. الحمدللہ اللہ کے دین پہ قائم ہوتے گئے. دین وہ ہے، کی تفریق کو سمجھ لیا. اب کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک آدمی کوئی بھی ہے، آپ کا کوئی حق مار کے، اس کا کوئی حق مار کے، میرا حق مار کے چلا گیا عمرے پہ، صحیح ہے. اب وہ وہاں عمرہ کر رہا ہے، وہاں خلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رہا ہے، اور یہاں وہ حق والا انتظار میں بیٹھا ہے کہ مالک یہ آئے تو میرا کوئی حق مار کے گیا، اس کو توفیق دے، میرا حق دے. اب مجھے ایک بات، اس کے رونے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. جس کے پیچھے حقدار گھوم رہے ہوں، جس کے پیچھے سائل گھوم رہے ہوں، جس کے پیچھے دعوے دار گھوم رہے ہوں، اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ نفس کا جھانسا ہے. ہاں، جس کی تائید و تصدیق ہو جائے کہ یار یہ آدمی بہتر ہے، دغا نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا، سمجھ لو کہ اس کا رونا اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے. آپ سمجھ لیں میری بات. تو دین آپ کو وہ سکون عطا فرماتا ہے. مذہب دیکھیں نا، میرے مذہب سے آپ کو کیا نقصان ہے، یہودی کو کیا نقصان ہے؟ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں رات کو سجدے کر رہا ہوں، کیا ان کو نقصان ہے؟ مجھے بتاؤ نا. امریکہ کو کیا نقصان ہے میرے مذہب سے؟ کوئی نقصان نہیں. میرے دین سے نقصان ہے یہودی کو. اگر میں دین پہ قائم ہو گیا، میں نے سچ بولنا شروع کر دیا، میں نے آپ کی عزت کرنا شروع کر دی، میں نے وہ کام شروع کر دیا جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے، تو یہودی تو بھوکلا جائیں گے کہ یار مسلمان تو آ گیا راست پہ، شریعت محمدی پہ آ گیا. تو بات یہ کہ دین اور مذہب کو سمجھو. یہ دین ذکر و اذکار سے ملتا ہے، یہ دین اللہ کی محبت سے ملتا ہے، یہ دین حضور کی محبت سے ملتا ہے، یہ حب سے ملتا ہے. اور حب کب آتا ہے؟ جب پاکی آتی ہے. اور پاکی کب ہوتی ہے؟ جب ذکر کرتے ہو. اور ذکر کب کرتے ہو؟ جب اللہ توفیق دیتا ہے. اور توفیق کب آتی ہے؟ جب توفیق دینے والوں کو ڈھونڈتے ہو، کو تلاش کرتے ہو، کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پہ. چلاتا ہے اور نہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ جن پہ انعام مقرر کیا. تو ان کو تو ڈھونڈو جن پہ انعام ہے. نہیں، اگر مل جاتے تو ان پہ فتوے دے کے بھاگ جاتے. تو بھائی وہ یوں بھاگ جاتے ہیں کہ نفس کی جب کچھ دن رہ کے
پہلے نفس کی چالوں کو سمجھو, اللہ کا ذکر کرو, آج دن کے ساری پیدا کرو, تم کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ شریعت کے عالم ہے وہ ہماری شراکت ہے, ہم تو کسی کی برائی نہیں کرتے استغفر اللہ, اس لیے کہ ہم تو ابھی بھی راستے میں ہم تو ظاہری بات ہے تعلیم ہے, طلب ہے, بس اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں, مالک کے وہ چلا رہے ہیں ہمیں. تمام مکاتب فکر ہمارے لیے قابل سب قابل احترام ہے, قابل عزت, سب قابل مکاتب عزت, فکر, کیونکہ ہمارا کسی بھائی ہماری محفل میں تم سب نے نہیں دیکھا یار, تم نے نہیں دیکھا سب نے کہا کہ کتنے ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں, وہ ہے نا ایسا, جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمیں تمام مکتب فکر ہماری عزت کرتے ہیں یار. ابھی تازہ معاملہ ان لوگوں نے سب نے دیکھا جس نے ولادت علی پر کس طرح سے وہ تمام اہل تشیع برادری کے لوگ تھے. کیوں کہ ہم کسی سے اختلاف نہیں رکھتے, کسی کی تضحیق نہیں کرتے, کسی کی تحقیر نہیں کرتے, ہم اپنا پیغام دیتے ہیں انسانیت کو تقسیم کیے بغیر. یہ پیغام ہے اللہ کی محبت کا, یہ پیغام ہے اللہ کے ذکر کا, یہ آپ لے لیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, میں کسی کی برائی میں نہیں جانا چاہتا, بس میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہی تصویر لگائی ہے سرکار کی, اور اتنا تکبر ہے ان کے اندر, ان کی آپ باتیں سن لیں تو حیران ہوتا ہوں. یہ لیا ہے سرکار سے تم نے, میں یوں, میں فلانا, میں یہ لیا ہے, یہ سرکار نے عطا کیا تم کو. توبہ کرو, اللہ سے توبہ کرو, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی توبہ کر لو, میں بتا رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے. توبہ کے پول میں یہ آخری وقت چل رہا ہے, یہ جو ڈرامے بازی ہے نا یہ ختم ہونے والی ہے سب کی. نہیں کرو, سمجھو تم سب کچھ بن کے بیٹھ گئے, وہ ذات جو سب کچھ ہے وہ تو کہتی ہے یار یہ ہم کو پہچانے نہیں, اور تم کہہ رہے ہو کہ میں فلانا, میں یوں. تذلیل بھی کرتے ہو, اپنے سننے والوں کی بھی تذلیل کرتے ہو, آن لائن آ کے کرتے ہو, کو فلانا یوں فلانا یوں. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں, کیا ہے یہ سب؟ توبہ کرو, توبہ کرو اللہ سے. سرکار کی تربیت رہی نہیں, توبہ کرو اللہ سے. رہی کبھی ہم نے تو نہیں کبھی بھی سرکار نے پلٹ کے کسی کو جواب دیا, بد اخلاقی کی ہو, کوئی بد کلامی کی ہو, کوئی ایسا لفظ ادا کیا. توبہ کرو اللہ سے, اللہ سے توبہ کرو. سرکار مسکرا کے کیا اللہ خیر کرے گا, اللہ کرم کرے گا. آپ میں نظر آئے نا کہ کسی کی صحبت اختیار کی ہے, صحبت کسی کی اختیار کی نظر آنا چاہیے, آدمی کو پتہ لگے کہ آدمی کس سے مل رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہے. ہم تو شیر کی کھال پہن کے بھی جھک کے ملتے تھے, ہم نے تو کبھی وردی پہن کے یوں نہیں ہوئے جیسے سپاہی اور چھوٹے چھوٹے لوگ عزت نہیں کرتے. آپ تھانوں میں چلے جاؤ, حال دیکھو کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ اندر نفس خناس بیٹھا ہے ان کے. ہم نے تو یہ نہیں کیا. آن لائن ہوں میں, دنیا جانتی ہے مجھے. آپ لوگ سن رہے ہیں, کسی سے میرے نام لیں, پوچھیں آپ میرے بارے میں کہ ڈی ایس پی زاہد حسین, پوچھیں میرے بارے میں, لوگ آپ کو بتائیں گے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی یوں ہو جائے گا 2 منٹ میں, چھپتی تھوڑی ہیں چیزیں. علاقے میں بھی رہ کے گئے 6 مہینے, ناصر جانی میں بھی الحمدللہ 6 مہینے یا ڈی ایس پی رہ کے گیا ہوں. بات ہی نہیں کہ میں آپ کو اپنی تاریخ میں 20 سال سے قبضے والے تھے, گھر قبضوں میں تھے, ہم نے چھڑائے, سرداروں سے لے کے آ گئے. ایسا ہی ہوا تھا ایسا. ہم نے تو دیکھو بات ہی کہ ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ یار متیوں فرما بردار ہو جاؤ, کردار کیا ہوتا ہے, اور لوگوں کی خدمت کرو, اور جھک کے زندگی گزارو, اور اللہ کی خوشنودی, اس کی رضا, اس کا فضل تلاش کرو لوگوں میں. اللہ مسجد اور کعبے میں نہیں ہے, وہ لوگوں کے درمیان ہے. تلاش کرو اس کو, لوگوں میں ڈھونڈو یار. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نفس خناس اور شیاطین کے نگرے میں آئے ہوئے ہیں. دل سخت ہو گئے, بس دل سخت ہو گئے, اس کے قابو میں ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی ہے, مسلط ہے ہم پہ. توبہ کرو, استغفار پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, چھپ کے زندگی گزارو. کچھ بھی نہیں یار, وہ میرے ڈرامے بھی جانتا ہے, میری حقیقت بھی جانتا ہے, اس کو سب پتہ ہے. میں اس سے نہیں چھپ سکتا, آپ سے تو چھپ جاؤں گا, اور آپ میرا کیا بگاڑو گے, اور کوئی میرا کیا بگاڑے گا. جو بگاڑے گا وہ بگاڑے گا, مالکوں کا مالک, بادشاہوں کا بادشاہ. اس سے بنا کے رکھ, اس سے بنا کے رکھ, میرے رب سے بنا کے رکھ, جس کی مخلوق ہے
جس نے تجھے زندگی دی، تجھے خوبصورتی دی، تجھے ماں باپ دیے، اور پھر دنیا تجھ سے بنا کے رکھے تجھ سے بنا کے رکھے، تجھے روح دی، بولنے کی صلاحیت دی، دماغ دیا، جسم دیا، تجھے پیسہ دیا، دولت دی، شہرت دی، تیرے عزت سوتے دی، میں تیرا خیال رکھتا ہے. ابھی بھی تیرا وہ تجھے چلا رہا ہے تو تو چل رہا ہے. ہاں اگر اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں کی محبت تیرے دل میں نہ آئے اور آقا علیہ سمجھو. السلام کی محبت کے چراغ نہ جلے تیرے دل میں تو پھر کیا پایا اور کیا کھویا تم نے زندگی. یہ چیزیں سمجھو، یاد کرو یار، احترام کرو، لوگوں کا احترام کرو، دوسروں کا احترام کرو، سب سے اس محبت طرح کرو. آقا علیہ السلام کی زاہد صاحب پنڈلیاں سوج جاتی تھی میرے آقا کی. اس قدر آپ دیدہ ہوتے تھے غار ہرا میں میرے آقا حضور علیہ السلام کے. آپ کی داڑھی پر نور، داڑھی مبارک بھیگ جاتی. کس کے لیے؟ آپ کے اور ہمارے لیے. معبود میری امت میں ایسے بخش دینا میرے مولا، میرے ان سجدوں کو قبول کر لینا اپنی بارگاہ. ذرا سا تو سوچو یار، یہ ساری دنیا میں ہمارا میسج جا رہا ہے. ذرا سا سوچا، کبھی تفکر کیا کرو. میرا بادشاہ اللہ بادشاہ قرآن کریم میں واضح لفظوں میں اللہ پاک کا موجود ہے فرمان کہ قرآن کی آیتوں پر، میری آیتوں پر غور و فکر کیا کرو. ہم نے کتنا کیا؟ کتنا غور و فکر کیا ہم نے؟ صرف اللہ کی گردنیں مارنے سے کام نہیں ہوتا. سارے سن لیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں ساری دنیا میں، سارے سن لیں. اپنے عمل کو بھی، اپنے کردار کو بھی، اپنے اخلاق کو بھی، بے کسوں کی، غریبوں کی، بے بسوں کی، مجبوروں کی، بیوہ اور بے سہارا، جن کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مدد کیا کرو یار. ان کی تحقیر نہ کیا کرو، ان کی تحقیر نہ کیا کرو. خدا کی قسم زندگی بھر کے سجدے کھا جائے گی وہ تحقیر. جو آج تو نے کسی کا دل دکھایا، قبر میں جاتے ہی تجھ سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی. آج جو دل دکھا کے کسی کا خوش ہو رہا ہے، دینا پڑے گا جواب. تیرا جو معاملہ شروع ہوگا وہ یہاں سے ہی شروع ہوگا. پہلے کس کا دل دکھایا. صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے. جو روز محشر تو وقت ہے ابھی، ہاں تو ہونا ہی ہے جو ہونا ہے. لیکن یہ نہ سمجھ کہ قبر میں تیری کوئی سیفٹی، کوئی تیری بچت ہو جائے گی. نہیں، یہ جو کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی حرکتیں، چھوٹے چھوٹے کام، کیوں؟ میری اجارہ داری ہو، ہے جی، میری اجارہ داری، میری بس مجھے سنو، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. ہے کون تو؟ ہے کون تو؟ ایک ناپاک قطرے سے تیری تخلیق ہے. قبر میں جا کر کیڑوں کا مقدر بنے گا. کون ہے تو؟ نہ ازل میں تھا، نہ ابد میں ہوگا. نہ ازل میں تھا، نہ ابد میں ہوگا. چک میں مادر میں تیری تخلیق اور پرورش شروع ہوئی. سوچ، جس جسم پر، جس وجود پر تجھے اتنا گھمنڈ ہے، ایسا تیرا تکبر ہے. جس غریب اور بے کس کی تحقیر کی تو نے، اسے بھی اسی بادشاہ نے بنایا، تجھے بھی اسی بادشاہ نے، اسی اللہ نے بنایا. جس طرح تیرا وجود تکمیل کے مراحل سے گزر کر دنیا میں آیا، اسی طرح سے اس معصوم، اس غریب کا وجود بھی تکمیل کے مراحل سے گزر کے ماں کے شکم سے پھر دنیا میں آیا. وہی تیرا معاملہ، تجھے بھی انہی مراحل سے گزارا اللہ پاک نے اور اس کی قدرت نے. اسے بھی اس سے. تجھے کس نے دیا یہ حق؟ کس نے دیا کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہو اس لیے مار دو، تم ہندو ہو اس لیے مار دو؟ دیا کس نے تجھے یہ؟ کس نے اپلیکیشن دی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں مجھے ہندو گھر میں پیدا کرو؟ یہ تو نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے مسلمان فیملی میں پیدا کرنا. وہ بادشاہ ہے لمن یشاء، جس سے چاہے. ہے کون تو؟ خدا کی قسم ادھر ادھر الجھتے ہو، الجھ کے دیکھو کسی دن.